نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، ہونا گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، گلہے عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا پسو پیش کرتا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا ہوں طالب اسی کی خواہش کرتا ہوں. محترم اساتذہ کرام اور معزز مہمان اعظام اور عزیز طلباء اور پردوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، میں اس بات کے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے. یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ حضرات والے سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائے. معزز سامعین اعظام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آپ حضرات یہاں کیوں جمع ہوئے؟ تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. آپ حضرات کیوں جمع ہوئے؟ کہ اس دنیا کے اندر بھی مجھ سے اور آپ سے اللہ راضی رہے. میرا اللہ مجھے اور آپ کو محبت کی نظروں سے دیکھ رہا ہو. ہاں، اس حال میں میں اور آپ اپنے رب کے سامنے پہنچے کہ میں اور آپ اپنے رب کو راضی کر دے. جانتے ہو اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے کچھ کرنا ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے رب ملاقات کرے، حال یہ کہ وہ خوش ہو رہا ہو، حال یہ کہ وہ غصے میں نہ ہو، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رب کے بتائے ہوئے احکاموں کو پورے طریقے سے پورا کرے. اور میرے بھائی، میں نے جو خطبہ کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں رب فرماتا ہے، اور میرے بندو اگر ان دو عملوں پر عمل کر کے آؤ گے، اگر ان دو حکموں پر عمل کر کے آؤ گے تو میں اس دنیا میں بھی تم سے راضی رہوں گا، اور جب قیامت کے میدان میں آؤ گے تو میں تم سے خوش ہو کر کے ملاقات کر رہا ہوں گا. جانتے ہو عمل کون سے ہے؟ میرے رب نے قرآن کا اشارہ کر دیا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا. قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کیا فرماتا ہے میرا رب کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے خوش ہو کر کے ملاقات کروں تو ان دو عملوں پر عمل کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عمل بتلایا من عمل صالحا، ارے نیک عمل کرنا، اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنا جو تمہیں انبیاء بتلائے، نیک عمل وہ کرنا جو تمہیں صحابہ کر کے دکھائے، نیک عمل وہ کرنا جو تمہیں تابعین اور تابعین کر کے دکھائے. اور جماعتیں چلی جائے تو تمہارے درمیان میں علماء کی جماعت موجود ہوگی، انبیاء کی پیاروں کی جماعت موجود ہوگی، انبیاء کے وہ مسالے موجود ہوں گے جن کے سیرت کے اندر اللہ کا نبی کا قرآن موجود ہوگا، جن کے سیرت کے اندر قرآن کے ترجمے موجود ہوں گے، اللہ کے نبی کے حدیث مبارکہ موجود ہوگی. تمہیں زندگی ان کے کہنے کے مطابق گزارنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء نہیں آ سکتے، اس زمانے میں صحابہ نہیں آ سکتے، تابعین اور تابعین کا دور ختم ہو گیا. اب تمہیں اگر اپنی زندگی رب کے مطابق گزارنی ہے تو تمہیں اپنے علماء سے کہنے کے مطابق چلنا پڑے گا. ارے میرے بھائی ذرا سنتے چلے جاؤ، اگر اس زمین پر کامیابی چاہتے ہو اور اگر آخرت کے میدان میں اپنی خوشحالی ملاقات چاہتے ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس زمین پر نیک عمل کرے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ راضی رہے تو دوسرا عمل میرے رب نے بتلایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت بنانا. کتنے عمل ہو گئے؟ 2 عمل ہو گئے. پہلا نیک عمل کرنا. نیک عمل کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اس سے پہلے بھی علماء نے بتلائی اور میرے بعد بھی علماء بتلائیں گے. اور اس کے بعد ایک دوسری بات ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا.
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر کاروبار نہ چلے تو اللہ سے مانگنا، اگر گھر بار نہ چلے تو اللہ سے مانگنا، اور اگر اولادیں نہ ہو تو اللہ سے مانگنا۔ اللہ کیا ہے کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، اللہ کیا ہے کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کیا ہے کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا۔ اگر ان دو عملوں پر عمل کر کے آؤ گے پھر میں تم سے خوش ہو کر کے ملاقات کروں گا، اپنے حسن والی ملاقات کروں گا، اپنے وفا والی ملاقات کروں گا، اور والی ملاقات نہیں بلکہ قبر میں سکون عطا کیا جائے گا، اور خالی قبر میں نہیں بلکہ حشر کے میدان میں بھی تمہیں سکون عطا کیا جائے گا، تمہیں اپنے رحمت کے بدلے میں گھیر لیا جائے گا، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم مجھ سے خوش ہو کر کے ملاقات کرے تو دو عمل کرنے ہیں۔ اس سے آگے چل کر کے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، او اللہ کے بندو، مجھے اور آپ کو جنت کیسے ملے گی جب میری اور آپ کی زندگی اللہ کے مطابق ہوگی، اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور اللہ کی رضا کم ملے گی جب زندگی میں اللہ کی رضا والے عمل کیے جائیں گے اور اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے گا۔ ہاں آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے مرتے وقت میں کلمہ عطا ہو جائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر مرتے وقت میں کلمہ مل گیا پھر جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر مرتے وقت میں مجھے اور آپ کو اللہ یاد آ گیا پھر مجھے اور آپ کو جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن میرے بھائی یہ کلمہ ملے گا کیسے، یہ کلمہ زبان پر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے علماء نے بہت آسان عمل بتلائے ہیں کہ اگر ان باتوں پر عمل کر لو گے تو اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے گا۔ بہت سارے عمل ہیں میرے بھائی، لیکن ان میں سے کوئی عمل انشاءاللہ آپ کے درمیان میں مختصر وقت میں رکھ کر کے جاؤں گا۔ میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ دعا کراتا ہے، حضرت دعا کرنا کہ مجھے مرتے وقت میں کلمہ مل جائے، کوئی دعوت و تبلیغ کا ساتھی ملتا ہے وہ بھی یہی دعا کراتا ہے، حضرت دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، کوئی اللہ کا دوست ملتا ہے وہ بھی یہی دعا کراتا ہے، حضرت دعا کرنا کہ اللہ مجھے مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے، اور ہر مومن کی یہی چاہت اور تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے۔ ساری سفید داڑھی والوں کی نہیں بلکہ ان نوجوانوں، او میری ماں اور بہنوں، تمہارے دلوں کے اندر بھی کیسے کہانی چاہیے کہ اللہ جب ہم شریف سکھا رہے ہو قبر کی تیاری کر رہے ہو ہماری زبانوں پر اللہ تیرا نام ہو، کیونکہ اس وقت میں شیطان آ کر کے بہکائے گا، شیطان اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس وقت میں شیطان آئے گا اور کوشش یہ کرے گا کس کی زبان سے کلمہ عطا نہ ہو، وہ کوشش یہ کرے گا کس کی زبان سے لفظ اللہ نہ نکلے، اگر سے لفظ اللہ نکال دیا، اگر سے اللہ سے کلمہ بند کر دیا تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور شیطان محنت یہ کرتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ لیکن میرے بھائی اگر اللہ کے بندے کچھ عملوں پر عمل کر لے تو اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے گا۔ اگرچہ زندگی میں گناہ کتنے کیا ہو لیکن اگر مرتے وقت میں جس نے کلمہ بلند کر دیا تو رب کی ذات سے کبھی امید ہے کہ میرا رب اس کو کلمہ عطا کرنے کے بعد اپنی جنت بھی عطا کرے گا۔ لیکن یہ ملے گا کس کو؟ آؤ تمہارے سامنے کچھ عمل رکھتا چلو، انشاءاللہ اگر ان پر عمل کرو گے تو اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت میں مجھے اور آپ کو اللہ کلمہ عطا کر دے تو پہلا اس کے لیے پہلا عمل علماء بتاتے ہیں، فرمایا اگر چاہتے ہو کہ مرتے وقت میں مجھے اللہ کلمہ عطا کر دے تو پہلا عمل لکھ لینا دل کی تختی پر اور لکھ کر کے اس کو یاد کرنا۔ پہلا عمل یہ ہے وہ لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، آج آپ کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نہ پڑے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے علاوہ نگاہ کی طرف نہ چلے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ ارے میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ آج نوجوان چراہوں پر کھڑا ہو کر آج جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے بات کرتا ہے، آج چراہوں پر کھڑا ہوتا ہے، دکانوں پر کھڑا ہوتا ہے، بازار میں گھستا ہے، اسی طریقے سے شادیوں اور بیاہوں میں پہنچتا ہے، باراتوں کے اندر جاتا ہے، لیکن اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نگاہوں پہ صرف چھوڑ دیتا ہے، جو بھی سامنے سے گزرتا ہے اس کو استحضاء کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے، اس کو شہوت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے۔ او میرے بھائی کیا تجھے اللہ کا منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ نسل شیطان کے تیر میں سے ایک تیر ہے؟ ہاں جس کی ابتدا
خاموش ہوتی ہے اور انتہا کہاں ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو آج کل ایسے برقعے پہننے لگی ہے ان کو تو کوئی نہیں دیکھتا لیکن وہ سب کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایسے برقعے چلے ہیں جن کو اسلام میں پردہ کا درجہ نہیں دیا گیا اور وہ عورتوں کو پردہ سمجھتی ہے۔ ایسی طریقے سے شیطان کے دھوکے میں آئی ہوئی ہے اور کہتی ہے ارے اصل شرم آنکھوں کی ہے، لہٰذا برقعے سے کیا کرنا ہے، دوپٹے کو اپنے چہرے پر ڈال کر کے کیا کرنا ہے، اصل شرم آنکھوں کی ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہہ کر بیاہ اور شادیوں میں بغیر پردوں کے ٹہل رہی ہے، وہ بازاروں میں بغیر چہرے کو ڈھک کر کے گھوم رہی ہے، وہ اپنی رشتہ داریوں میں بغیر پردوں کے گھوم رہی ہے۔ اور ان کو اگر کہا جائے اے اللہ کی بندیوں تم اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہو، تم اپنے بدن کو نہیں ڈھانپتی ہو، اور تم نے باریک لباس پہنا ہے، اور تم نے فٹنگ کا لباس پہنا ہے، ارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں کچھ عورتیں ننگی اٹھائی جائیں گی اور ان کو ننگیوں میں شمار کیا جائے گا۔ آقا وہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ میرا فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہن لباس لکم، میرا فرماتا ہے آؤ آگے کی طرف بڑھو۔ ارے میری مائیں بہنیں چونکہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے میری بات کو سن رہی ہے، آقا مٹی فرما کر کے گئے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں وہ عورتیں ننگی اٹھائی جائیں گی اور ان کو ننگوں میں شمار کی جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے زمین پر کپڑے پہنے ہوں گے، حالانکہ وہ زمین پر لباس میں رہی ہوگی لیکن وہ پھر بھی قیامت میں ننگے میں شمار کی جائے گی۔ اور ان کو کہا جائے گا ارے تم دنیا میں ننگی گھوما کرتی تھی، وہ کہیں گے ہم نے لباس پہنا ہے، ہم نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارا لباس اتنا چست تھا، تمہارا بدن نہ سے آتا تھا، اسے ننگے میں شمار ہو، تمہارا لباس اتنا باریک تھا کہ تم اپنے بدن کو سب کو دکھایا کرتی تھی، اپنے سینے تمہارے کندھے کو ہوا کرتی تھی، تمہارے ننگے ہونے کی علامت ہے، تمہارے بال فریب ہوتے تھے اور تمہارے چہروں پر نقب تمہارے شوہر کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے ہوا کرتا تھا، اس لیے تم اب کپڑے والیوں میں نہیں بلکہ ننگوں میں شمار کی جاؤ گی۔ قرب قیامت میں کچھ عورتیں ہوں گی ہاں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ہاں جو خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی۔ جنتی نہیں ہے، جنتی نہیں ہے بلکہ ان کے منہ جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے معزز سامعین نظام، لیکن آج میرے اور آپ کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ذرا اپنے بازاروں کی کیفیت معلوم کرو، اس سے بے ربط کر کے اپنے بیاہ شادیوں کے حال معلوم کرو۔ وہی پر والدہ حضرات کھانا کھا رہے ہیں، وہی پر عورتیں کھانا کھا رہی ہے، اس طرح کا اصطلاحات ہے اور برابر ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ارے کن عورتوں کو اور آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے، میری بہن کو کوئی اور دیکھے، میری بیٹی کو کوئی اور دیکھے، میری اماں کو کوئی اور دیکھے، لیکن بیاہ شادیوں میں سب کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بال کھلے ہوئے ہیں اور نئی طریقے کا لباس میری اور آپ کی بہنوں کے بدن پر ہے، اس وقت مجھے اور آپ کو سے شرم نہیں آتی۔ ارے غیر کی نظر پڑ رہی ہے، ہاں غیر کی نظر پڑ رہی ہے، تم اور آپ ان کی حفاظت میں نہیں کرتے، تم اور آپ ان کو پردے میں نہیں لاتے اور پھر شور مچاتے ہیں۔ ارے میری بیٹی کی طرف پناہ دیکھ رہا تھا، میری بہن کی طرف پناہ دیکھ رہا تھا، ارے خدا کی قسم اگر تو اپنے بہن کو بیٹی کو اپنی بیوی کو پردے میں کر لیتا تو کسی شیطان کی نظر نہ پڑتی۔ جب تو خود سے پردہ لے کر کے آیا ہے اب نظر پڑ رہی ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ اس لیے معزز سامعین نظام، یہ آنکھوں کی حفاظت خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں جس جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں پردوں کے اندر ہو جاؤ، اسی جگہ اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے سے گزرے اور جب تم راستوں کے اندر کرو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لینا، اپنی نگاہوں کو جھکا لینا۔ اس سے بہتر کہ کسی کی بیٹی کو اپنے تفسیروں کے اندر لاؤ، اپنی بہن کو اپنے تفسیروں کے اندر لاؤ۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے سے گزرے تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اور اگر کوئی غیر مسلم بہن بھی میرے اور آپ کے سامنے آ جائے تو اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ میرے اور آپ کے آقا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے فارغ ہو کر کے بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام آئے، ہاں ان کے ساتھ جو غیر مسلم کی بیٹی ہے اس کا سر کھلا ہوا ہے، میرے آقا نے اپنی کملی اتار کر کے صحابی کو دی اور صحابی سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی یہ جو بچی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو، اس کو میرے کملی میں لپیٹ دو۔ صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ یہ تو غیر مسلم کی بیٹی ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارے بیٹی تو بیٹی ہے، چاہے مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی، بیٹی تو سب کی بیٹیاں برابر ہوتی ہیں۔
اس لیے معزز سامعین صاحب، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اللہ مرتے وقت کلمہ عطا کر دے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ میں نے چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ماشاء اللہ، اللهم اجعل هذا الخطيب خطيبا كبيرا ليبلغ الدين بالخطبة إلى العالم كله۔